اچھا جی، پاکستان سٹڈیز کی کلاس ہے. مائی فیوریٹ سبجیکٹ. اچھا، پیریڈ کا ٹائم صرف 6-7 منٹ ہے، جس میں ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ ہم کیا تھے، ہم کیا ہیں. شاباش، رٹائیے آدھا سنا رہے ہیں آپ، منٹ آپ کے پاس آتے ہیں. اسی لیے ہم صرف موٹے موٹے 2-4 موضوعات کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ بھی اس صورت میں کہ اگر آپ تعلیم کی طرف، میری طرف توجہ مرکوز رکھیں اور جگتوں کی طرف کم جائیں. اوکے سر یہ کرتے ہیں جمتے یہ. ہاں. میں تو آپ سے سیریس سوال کرنے والا ہوں. جی. سر جی، آپ نے وہ گانا سنا ہوا ہے تنگ کنگنا تنگ کردہ؟ یہ میری بات سنیں، آپ کلاس کے مانیٹر صرف اسی لیے ہے کہ بریک میں ان سے کھانا چھین کے کھائیں. کیوں سر؟ یہ نان سیریس ہے، ان کو سیریس کریں. نہیں سر، اٹ از سیریس ایشو. جو ایک بندے نو کنگنا تنگ کرن دیا تو انہوں کو حل دسو. بات اچھی. اس کو کنگنا تنگ کر رہا ہے، مجھے یہ بات تنگ کر رہی ہے کہ ہم کیا تھے اور کیا ہے. جی. ہم ترقی معکوس کا شکار ہیں. جی. ریورس گیئر لگایا ہوا ہے. بلکہ کئی بار پیچھے کاندھ چی بھی بجی. ایگزیکٹلی. ہم کنگنے سے منگنے پہ آ گئے ہیں. منگنے پہ آ کے ایک خاص وجہ کی بنیاد پہ ایک خاص ملک سے تقابل ہم سب سے پہلے کرتے ہیں کہ 1965 میں پاکستانی معیشت جو تھی وہ اقوام عالم میں 29ویں نمبر پر تھی اور جنوبی کوریا 41ویں نمبر پہ کھڑا تھا. اچھا. آج عالم یہ ہے کہ جنوبی کوریا 41ویں نمبر سے ترقی کر کے 13ویں نمبر پر چلا گیا اور ہم 29ویں نمبر سے تنزلی کا شکار ہو کر 41ویں نمبر پر چلے گئے. اور پتہ لگ گئی کنگنا کیوں تنگ کر دے. ہمارا قصور نہیں ہے تو جنوبی کوریا کی شاباش دینی چاہیے، وہ آگے گیا نا. کہاں تے رونا اتنے رہنا، جا میتھی والا پرونٹھا لے آیا ادھا مینو کھوا دے. آج ہم ڈالر اور پاؤنڈ اور غیر ملکی جو بڑی بڑی کرنسیاں ہیں ان سے جب مقابلہ کرتے ہیں، کیا آپ کو پتا ہے کہ 1950 میں ایک ڈالر کتنے کا ہوا کرتا تھا؟ جی. پتا ہے جی 1950 میں جو ڈالر آج 104-105 روپے کا ہے، 1950 میں 3 روپے 30 پیسے کا تھا. صحیح نہیں ہونا سر، 2 نمبر ہونا. 3 روپے کا کون سا ڈالر ہوتا ہے سر؟ 3 روپے کو مونگ پھلی نیچے دیتے. اور برطانوی پاؤنڈ جو آج غالباً 130 روپے کا ہے، 1950 میں 9 روپے 40 پیسے کا تھا. اچھا 1950 میں؟ ہاں جی. اس وقت اب ہم تھے ہی نہیں تو ہمارا کیا قصور ہے؟ او مائی گاڈ، 3 روپے 30 پیسے کا ڈالر. جی. 1950 میں اگر میں ڈالر خرید کے رکھ لیتا تو آج میں ارب پتی ہوتا. کتنے پیسے تھے اس وقت تمہارے پاس؟ پورے 3 روپے 30 پیسے. یعنی ایک ڈالر لے کے تو اتنے سال انہیں کھجر ہونا چاہیے. اچھا، اس کے بعد عام طور پہ ہم اپنی زراعت کا ذکر کرتے ہیں. تو آپ نے سنا ہوگا جی ہم زرعی ملک ہیں اور زراعت بڑی تگڑی ہے ہماری. 1960 میں ہماری جو شرح ترقی تھی زراعت میں وہ 5.6 تھی اور 2016 میں ہماری شرح ترقی زراعت کے حوالے سے پتہ کیا رہی ہے؟ کیا جی؟ 2.9. یہ ہے ہم زرعی ملک. یہ ہماری زراعت کو تو امریکن سنڈی نے تباہ کیا. بھائی اپنی باتوں میں مجھے نہ گھسیٹو. سر ویسے ہمارا تو ملک ہی زراعتی ملک مشہور ہے اور زراعت میں بھی ناس بچ گیا. زراعت کے حوالے سے ایک اور ہمارا فخر ہوا کرتا تھا، بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام پاکستان میں جی تھا. جی. 60 کی دہائی میں 70 تک ہم دنیا کے سب سے بڑے نہری نظام کے مالک تھے. آج ہم اس حوالے سے بھی 4تھے نمبر پہ چلے گئے. ہندوستان، امریکہ اور چین ہم سے بازی لے گئے. ہم اپنی نہروں میں بھل صفائی کرنے کے قابل نہیں رہے. ہائے 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 ہائے. اب گوری کے ہوتے ہوئے اگر پال صفائی بھی نہیں ہوتی تو پھر بیڈ لک ہی ہے ہمارا. یار نہر نہ ہو تسی تے صفائی میں کرا. نہیں، میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم اگر نہر میں نہانا چھوڑ دو تو پھر پال صفائی کی ضرورت ہی نہ رہے. میں ملک کے پیچھے جانے کا ذکر کر رہا ہوں اور آپ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. سر جی یہ مذاق کر رہے ہیں مزاحیہ کہیں کہ میں تو اپنی قوم کو آگے لے جانا چاہتا ہوں. سر جی مجھے ایک موقع دے دیں. ضرور. چلو تھوڑا آگے ہو یار. کیا یار یار اپنی سنجیدگی کا عالم ذرا دیکھ لو. بیٹھ جاؤ آرام سے یار. اچھا، زراعت کے حوالے سے ایک اور ہمارا پرائڈ تھا کہ ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ، ٹیکسٹائل کپڑا وہ پوری دنیا میں مشہور تھا. 1990 تک ہم دنیا میں اس حوالے سے 4تھے اور 5ویں نمبر پہ تھے. آج عالم یہ ہے کہ ہم ٹاپ 10 ملکوں میں بھی شامل نہیں. ہائے ہائے ہائے. اب تو ہمیں شردائی پننے کے لیے بھی باہر سے ہی کپڑا منگوانا پڑتا. اچھا، اب ایک اور بڑا میدان ثقافت کا میدان. 1965 وہ سال تھا جس میں اس ملک میں
صرف اردو کی فلموں کی تعداد 41 تھی. 41 اردو فلمیں بنی تھیں اور جو پچھلا سال گزرا ہے کل 10 فلمیں بنی ہیں، اردو فلمیں بنی ہیں. جی سر، اب کسی کو اردو بولنی نہیں آتی جی، اس لیے نہیں بن رہی. پنجابی بنا لو. سر جن کو پنجابی آتی تھی وہ اب اردو بولنا شروع ہو گئے. چلو پھر پشتو بنا لو. سر وہ پشتو علاقے میں عمران خان صاحب کی حکومت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نئی فلم نہیں بنانی، میں نے نواں پاکستان بنانا. اس حوالے سے ایک اور مطلب غلط العام تصور ہے ہمارے لوگوں میں کہ ہم شروع سے سیاحت کے حوالے سے اتنے ہی خراب تھے جتنے آج ہیں. ایسا بالکل نہیں تھا. ایک وقت تھا کہ ہم ہندوستان اور سری لنکا کے ہم پلہ تھے. سر ٹورزم میں ایگزیکٹلی جو فارنرز، جو غیر ملکی سیاح پاکستان آتے تھے، 1969 سے لے کر 1982 تک 20 لاکھ غیر ملکی سیاح پاکستان آئے تھے. بلکہ 1982 وہ سال تھا جب 3.25 لاکھ غیر ملکی سیاح پاکستان آئے تھے، اور 2015 وہ سال ہے جب کل 5,000 غیر ملکی سیاحوں نے پاکستان کا رخ کیا. سر ویسے 40 سال پہلے تو لوکل ٹورزم پہ بھی بڑی محنت ہوتی تھی. اچھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے سر، جب میری والدہ صاحبہ سبزی لینے جاتی تھی تو میری انگلی پکڑ کے مجھے زبردستی ٹورزم کراتی تھی. میں بڑا روتا تھا کہ نہیں، میں نے کوٹھے پہ چڑھ کے پتنگ ڈالی ہے، میں نے نہیں ٹورزم کرنا. اما جی نے کہنا نہ پوتر میں کلی جاؤں گی، میرے نال ٹورزم کر. راستے میں نے رونے بھی لگ جانا کہ میں تھک گیا ہوں، مجھے اٹھا لو. امی نے کہنا نہیں ٹورزم کرنا. اچھا، اس حوالے سے ہمارے پاس جو ایک بڑا بہانہ موجود ہے وہ لا اینڈ آرڈر ہے، دہشت گردی ہے. حالانکہ اگر آپ تھوڑا سا نظر ڈال لیں ساری اس کی کرونالوجی پہ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارا بیڑا اس سے پہلے غرق ہو چکا تھا. دہشت گردی سے پہلے یہ جو ٹورزم ہے یہ ختم ہو چکا تھا. ویسے ہمارے بیڑے کا بھی حوصلہ ہے، ایک بیڑا ہمارا اور پتہ نہیں کہاں کہاں غرق ہوا ہے. اچھا اچھا، میری بات سنو. جی سر. ایک اور سفارتکاری کا میدان. سفارتکاری عام طور پہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو یارڈ سٹک بنایا جاتا ہے ہمارے ہاں. پچھلے 11 برسوں کے دوران آپ کو پتا ہے کہ کوئی امریکی صدر پاکستان نہیں آیا. جو جارج بش آیا تھا وہ بھی ایک خیرات کے طور پہ آیا تھا، ہندوستان آیا تھا تو ساتھ صرف عشق شوئی کے لیے پاکستان بھی آ گیا تھا. لیکن اب دیکھیں کہ 1959 سے لے کے 1969 تک 10 سالوں کے دوران 3 امریکی صدور نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، فل فلیج دورہ. اور اب تو دورہ تو کہیں رہ گیا. اب تو ہمارا جو جا کے نواں امبیسیڈر لگا ہے نا، میں نے سنا ہے وہ گیا ملنے کے لیے جو آج کل کا صدر ہے ٹرمپ. جی. اس نے اگے ہاتھ کیا تو اس نے پتا کیا کیا؟ وہ شکل سے بڑا باندر سا لگتا ہے. ہاں جی، پنجے مارنا شروع ہو گیا. اچھا، آخر میں ہماری مرثیہ خانی پہنچتی ہے سپورٹس کے میدان تک. یہ بتانے کی کوئی ضرورت کہاں نہیں سے ہے. چل کے عرفان خان تک. بچے بچے کو پتا ہے کہ وقت تھا کہ ہم ہاکی، کرکٹ، سنوکر، اسکواش سب میں ورلڈ چیمپئن تھے. یہ جو ہم بیک گیئر میں جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ان سارے شعبوں میں ہمارے پیچھے جانے کی وجہ ایک شعبے میں ہمارا بہت تیزی کے ساتھ آگے جانا ہے، اور وہ شعبہ ہے کرپشن کا شعبہ. آپ ذرا غور کرو کہ 1980 سے پہلے ہم نے کبھی کسی میگا کرپشن سکینڈل کا نام تک نہیں سنا تھا. یہ جتنے سکینڈل ہیں، آپ 2 سکینڈل سے لے کے رینٹل پاور تک، اوگرا سکینڈل، حج سکینڈل، نیٹو کنٹینر سکینڈل، سٹیل مل سکینڈل، ایفیڈرن سکینڈل، حدیبیہ پیپر مل سکینڈل، اور اب پاناما لیکس، یہ سارے پچھلے 20-25 سالوں کے دوران سامنے آئے ہیں. میرا خیال اس کے بعد وجہ جاننے کی کوششیں بھی ترک کر دینی چاہیے. جی صاحب، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ 1980 میں کرپشن شروع ہوئی ہے جب تھیلا اپنے گاؤں سے لاہور آیا. عظیم، یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.